مجھے ایک علیحدہ مقام پر فرض کی ادائیگی کے لیے لگا دیا گیا، لیکن میری زندگی کا دار و مدار ان نتائج پر تھا جنہیں رونما ہونے میں ابھی وقت درکار تھا۔ البتہ مجھے یہ بتا دیا گیا کہ اگر رستم مر گیا تو مجھے اس کی جگہ بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ اس غار سے آگے آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہاں پورا ایک شہر آباد ہے۔ مجھے جو زیر زمین کمرے میں رکھا گیا اس کے لیے ساز و سامان اوپر کے شہر خوابدیدہ سے لایا گیا تھا۔ میں نے ان کے متعلق دارا سے جو معلومات حاصل کی وہ بہت مختصر تھیں۔ وہ اپنے قبیلے کو نادی کہتے تھے، جس کی کوئی تاریخ نہیں تھی۔ وہ اپنے ماضی سے کوئی ربط نہیں رکھتے تھے اور نہ انہیں اپنے مستقبل کی فکر تھی، ماں سوائے اس کے کہ ان کی آبادی کم نہیں ہونی چاہیے۔ دارا میرے لیے ایک نفسیاتی کیس تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ مستقبل کے سلسلے میں وہ صرف پاتال کی سزا سے ڈرتا تھا اور بس۔ شہر خوابدیدہ کے خفتہ لوگوں کے متعلق مجھے اتنا ہی معلوم ہو سکا کہ وہ ہماری دنیا کی 1 صدی کے لگ بھگ عرصے سے اسی طرح سو رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو عرفانی کہتے تھے، جبکہ زیر زمین رہنے والے نادی کہلاتے تھے۔ ایک روز میں بستر پر درا سوچوں میں گم تھا۔ دارا دوسرے کمرے میں کھانا تیار کر رہا تھا کہ اچانک اس نے میری خوابگاہ میں جھانکا اور بولا، وقت ہو گیا جناب۔ اچھا، تو پھر بھیج دو اسے۔ بہتر جناب۔ وہ چلا گیا۔ مجھے گمبھیر سناٹا اور تنہائی یہاں لائی تھی، مگر موجودہ صورتحال بھی میرے لیے عذاب بن گئی تھی۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ میں کسی طرح چاند نما روشن حصے تک پہنچ جاؤں، یا اگر وہاں کوئی آبادی ہو تو اس سے رابطہ قائم کروں۔ چاند نما سرزمین کے بارے میں مجھے اب تک صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا تھا کہ وہ شہر خوابدیدہ کے لوگوں سے زیادہ سائنسی ارتقاء حاصل کرنے والوں کی تخلیق ہے، اور وہاں کے لوگ قمرانی کہلاتے ہیں۔ نادی لوگ قمرانیوں سے بہت ڈرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عرفانیوں اور قمرانیوں میں جنگ ہوئی تھی جس میں قمرانی جیت گئے تھے۔ انہوں نے عرفانیوں کو جوہری یا برقی توانائی سے محروم کر دیا اور وہ منجمد ہو کر رہ گئے۔ کیوں، کیسے اور کب؟ یا تو دارا ان سوالوں کے جواب جانتا ہی نہیں تھا یا پھر بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن قیاس اغلب یہی تھا کہ میرا غلام حقائق سے آگاہ نہیں ہے۔ میرے لیے اب یہاں سے فرار بھی مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ میرے کمرے کے باہر تقریباً 50 نادی پہرا دیتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ انسان بھی کتنا ناشکرا ہے۔ جب مجھے بھرپور تنہائی حاصل تھی تو میں اپنے جیسے کسی انسان کی آواز اور اس کی رفاقت کے لیے ترسا کرتا تھا، لیکن یہ رفاقت میسر آئی تو میں پھر تنہائی کا خواہش مند ہوں۔ میں ان خواتین کے ہجوم سے بھاگ جانا چاہتا تھا جنہوں نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ غسل کے بعد میں نے کپڑے بدلے، کھانا کھایا اور آرام کرنے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ دارا آ گیا۔ وقت ہو گیا جناب، لعنت بھیجو ان پر، میں بہت تھک چکا ہوں۔ مگر آپ کی زندگی کا دار و مدار؟ سنو دارا، مجھے ایک ترکیب سوچ گئی۔ میری جگہ فرض تم کیوں نہیں سنبھال لیتے؟ یہ ناممکن ہے جناب، پھر تو ہم دونوں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہ گھبرا گیا۔ پر کیوں؟ کیونکہ رسم و رواج کے مطابق ہم نادی ایسا نہیں کر سکتے، فوراً میری اور آپ کی شکایت ہو جائے گی۔ کون کرے گا شکایت اور کس سے؟ یہ عورتیں رستم اور ملکہ شیلو سے شکایت کر دیں گی، وہ آپ کو مروا دیں گے اور مجھے پاتال میں بھیج دیں گے۔ اوف، کیا مصیبت ہے، کہاں پھنس گیا ہوں میں۔ اچھی بات ہے، میں نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں بعد جو لڑکی اندر آئی میں اسے فوراً پہچان گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے پہلے دن میرا منہ نوچا تھا اور شاہ رستم اور ملکہ شیلو کو بلانے گئی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ وہ پھر بھی چپ رہی۔ میری طرف دیکھو۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا لیں، مگر میں نے ایک نگاہ میں ہی پہچان لیا کہ اس کی بھوری آنکھوں میں ذہانت کی وہ چمک ہے جو دوسری نادی عورتوں میں مفقود تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ میرے قریب بیٹھ گئی تو بھی اس نے سر اوپر نہ اٹھایا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تیرنے لگیں۔ نام بتاؤ اپنا۔ نورے، میرا نام نورے ہے۔ تم بار بار کیوں آتی ہو؟ میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ وہ پہلے بھی کئی بار آ چکی تھی۔ یہ سن کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی، مگر میں نے اسے لپک کر روک لیا۔ وہ کسی بلی کی طرح مجھے نوچنے کا سوٹنے لگی، مگر پھر ایک دم سسکیاں لیتے ہوئے بولی، مجھے تم سے محبت ہے آقا، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں خود بھی یہی سمجھتا تھا، مگر میں اس کے منہ سے اعتراف سننا چاہتا تھا کیونکہ یہ لڑکی کسی موقع پر میرے کام آ سکتی تھی۔ ہرچند کہ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر قریب آنے پر مجھے اس سے کچھ ناگوار سی بو آئی۔ میں نے دارا کو آواز دے کر کہا، اسے لے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ اس سے بو آئے۔ میرے ساتھ آؤ۔ دارا بولا، مگر وہ وہیں کھڑی رہی۔ تو دارا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آؤ، دیری مت کرو۔ نورے پھر کسی بلی کی طرح بفر گئی اور اسے نوچتے ہوئے بولی، چھوڑو میرا ہاتھ، تم مجھے نہیں چھو سکتے۔ دارا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ اس پر وہ بلا چو چرا اس کے ساتھ چل دی۔ تھوڑی دیر بعد جب نورے واپس آئی تو وہ شبنم میں نہائے ہوئے گلاب لگ رہی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا آقا، وہ سب شاہ اور ملکہ سے شکایت کریں گی کہ آپ نورے پر زیادہ مہربان ہیں، پھر وہ اپنے سپاہی بھیج دیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ پر کوئی آنچ آئے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو دارا، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے وفادار رہو گے،
لہٰذا جو میں کہتا ہوں وہی کرو. جاؤ, چلے جاؤ یہاں سے. وہ چلا گیا تو میں نے نورے کو بٹھایا اور نرمی سے بولا, دیکھو نورے, میں اب تمہاری زبان سے صرف سچ سننا چاہتا ہوں. تم مجھ سے بالکل جھوٹ نہیں بولو گی. تم یہ کہہ کر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرو گی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو. سچ تو یہ سرفروش کہ تم بہت چالاک ہو, مگر حقیقت یہ کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہیں صرف اپنا دیکھنے کی آرزو مند ہوں. تم پھر جھوٹ کہہ رہی ہو نورے, میں جانتا ہوں کہ تم یہاں میری جاسوسی کرنے آتی ہو. اس نے کوئی جواب نہ دیا اور سر جھکا لیا. اس بات کا اعتراف کر لوں ورنہ مجھے دکھ پہنچے گا کہ جو لڑکی مجھے اچھی لگتی ہے وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے. نہیں, میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی. مجھے اعتراف ہے کہ میں ملکہ شیلو کی طرح سے جاسوسی کرنے آتی ہوں. میں ملکہ کی خاص کنیز ہوں اور وہ تمہارے بارے میں ہر بات جاننا چاہتی ہے. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے. میں جانتی ہوں کہ یہاں بار بار آنا جرم ہے, مگر میں مجبور ہوں. لیکن ملکہ کو میری جاسوسی کروانے سے کیا دلچسپی ہے؟ کیا جاننا چاہتی ہوں میرے بارے میں؟ یہ سب تو میں نہیں جانتی. میرا کام صرف حکم بجا لانا ہے. وہ مجھے کچھ نہیں بتاتی. میں گہری سوچ میں ڈوب گیا. تمہارا غلام ٹھیک کہتا تھا سرفروش, اگر میں زیادہ دیر یہاں رکی تو تمہارے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا. مگر تم نے مجھے ساری بات نہیں بتائی. اگر تم مجھے اپنا دوست سمجھتی ہو تو مجھ پر اعتماد بھی کرو, ویسا ہی جیسا میں تم پر کرتا ہوں. یہ بتاؤ کہ ملکہ شیلو کیا چاہتی ہے؟ میں بہت کم جانتی ہوں, لیکن جب وقت آئے گا تو تمہیں ضرور خبردار کر دوں گی. اس کا مطلب ہے کہ مجھ پر کوئی مصیبت آنے والی ہے؟ تم پر نہیں, بلکہ خیر سنو, ملکہ شیلو اور شاہ کے درمیان گڑبڑ ہونے والی ہے. شیلو چاہتی ہے کہ تم اس کی طرفداری کرو. اس کے عوض وہ تمہیں انعام و اکرام سے نوازے گی, لیکن تمہیں انتظار کرنا پڑے گا اور تم کوئی گڑبڑ بھی نہیں کرو گے, بلکہ جو حکم دیا جائے اس پر عمل کرو گے. لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو خود ایک قیدی ہوں, تمہاری طرح بے بس. مگر تم ہمیشہ قیدی اور بے بس نہیں رہو گے. میں شیلو کی پیامبر ہوں. میں بار بار تمہارے پاس آیا کروں گی اور جب مناسب وقت آئے گا تو تمہیں ملکہ کے پاس لے جاؤں گی. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی. اس شب رستم نے 20 محافظوں پر مشتمل ایک دستہ بھیج کر مجھے اپنے پاس بلوا لیا. دارا کو میرے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی گئی تھی, مگر خوف اور دہشت سے اس کی حالت ابتر ہو رہی تھی. وہ پسینے میں شرابور اور تھر تھر کانپ رہا تھا. ہم دونوں محافظ دستے کے نرغے میں گھرے ہوئے زیر زمین دنیا کی بھول بھلائیوں سے گزرتے آگے بڑھ رہے تھے کہ دارا نے سرگوشی کی. میں نے آپ کو پہلے خبردار کر دیا تھا آقا کہ رستم کو نورے کے بارے میں ضرور معلوم ہو جائے گا. اب اسے شک ہو گیا ہے کہ آپ ملکہ کے ساتھ مل کر اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں. وہ آپ کو قتل کرا دے گا اور مجھے پاتال میں پھینکوا دے گا. مجھے اس پر غصہ آ گیا. بکواس بند کرو اور آئندہ اس وقت تک اپنی چوچ مت کھولنا جب تک میں تمہیں بولنے کی اجازت نہ دوں. وہ چپ ہو گیا, مگر اس کے خوف و دہشت میں کوئی کمی نہ آئی. محافظ تعجب سے میری طرف دیکھنے لگے کہ میں ان حالات میں بھی بالکل ہراساں نہیں تھا. بھول بھلائیوں سے نکل کر نسبتاً ایک اونچے اور چوڑے غار میں داخل ہوئے تو کچھ فاصلے سے لوہے پر ہتھوڑے چلانے کی آوازیں آنے لگی. کچھ آگے بڑھے تو مجھے اندھیرے میں شعلہ بدہما بھٹیاں بھی نظر آ گئی, جن میں لوہا گرم کر کے نوکدار آہنی سلاخیں تیار کی جا رہی تھی, جنہیں نادی لوگ بطور ہتھیار استعمال کرتے تھے. ایسی ایک سلاخ پر میں نے پہلے دن قبضہ کیا تھا, مگر وہ پہلی ہی رات میری قیام گاہ سے غائب ہو گئی تھی. میں نے اس کے لیے کوئی تردد نہیں کیا تھا کہ اس وقت مجھے اس کی کوئی خاص ضرورت بھی نہ تھی. میں نے دارا سے کہا, اب تم اپنی چوچ کھول سکتے ہو. بتاؤ کہ یہاں کیا بنایا جاتا ہے؟ یہاں صرف نوکدار آہنی سلاخیں تیار کی جاتی ہیں. میں خود بن بھٹیوں پر کام کر چکا ہوں. تم لوگ دوسرے ہتھیار تیار کیوں نہیں کرتے؟ دوسرے ہتھیاروں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور پھر اس ہتھیار سے بہتر کون سا ہتھیار ہو سکتا ہے؟ مجھے اس سے اسی جواب کی توقع تھی, کیونکہ نادی ذہنی طور پر ابھی بے حد پسماندہ تھے. تاہم میں نے بھٹیوں کا محل وقوع اچھی طرح ذہن نشین کر لیا کہ شاید آئندہ کبھی ان کی ضرورت پڑ جائے. کچھ دیر بعد ہم دربار میں پہنچ گئے. یہ دربار بھی ایک زیر زمین غار میں واقع تھا, لیکن بہت بڑا اور نسبتاً صاف ستھرا تھا. زمین پر ریت بچھی ہوئی تھی اور غار کو اینٹوں کی دیواریں چن کر کئی حصوں میں منقسم کر دیا گیا تھا. ایک چبوترے پر شاہ کا تخت رکھا تھا. یہ تخت ایک آرام دہ کرسی پر مشتمل تھا جو شہر خوابیدہ کے بالائی حصے سے یہاں لائی گئی تھی. دربار کے اوپر ایک موقع تھا جہاں سے چاند نما سرزمین دکھائی دے رہی تھی. وہی چاند جس کے متعلق میرا خیال تھا کہ وہاں سے طاقتور دوربینوں کے ذریعے میری نقل و حرکت پر نظر رکھی اور جاسوسی کی جا رہی ہے. جب ہمیں دربار میں لایا گیا تو شاہ اپنے تخت پر براجمان شاید ہماری راہ دیکھ رہا تھا. یہاں لاتے وقت میرے اور دارا کے ہاتھ کس کر باندھ دیے گئے تھے. دارا تو میرے قدموں میں بیٹھ گیا, مگر میں تن کر کھڑا رہا. حالانکہ میں بے بس تھا, لیکن اپنی کسی حرکت یا ادا سے اپنے آپ کو خوفزدہ یا بزدل ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا. رستم بولا, دونوں آگے بڑھو اور میرے سامنے سے اس نواؤ. ہم دونوں آگے بڑھے. دارا تو فوراً سجدہ ریز ہو گیا, مگر مجھے مینڈک نما رستم کو آرام کرسی پر اکڑ کر بیٹھے دیکھ کے ہنسی آ گئی. سرفروش کسی تخت کے انسان کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتا. اس سے تمہاری توہین مقصود نہیں.
میرا مذہب ہی ایسا ہے کہ مجھے انسانوں کے سامنے سر جھکانے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ مارے غصے کے رستم کی بھوری آنکھیں لال ہو گئیں۔ کیا تمہارے اس غلام نے تمہیں پاتال کے متعلق کچھ نہیں بتایا؟ اسے تو اس کے ذکر سے غش آنے لگتے ہیں، اس لیے دارا نے کبھی اس کی وضاحت نہیں کی۔ دارا تم سے زیادہ دانشمند ہے سرفروش۔ تمہیں اگر یہ معلوم ہوتا کہ پاتال کیسا جہنم زار ہے تو اس کے ذکر سے تمہاری روح تک لرز اٹھتی۔ میں نے خود وہاں کچھ دن گزارے ہیں، ان دنوں کی یاد سے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری بات غور سے سنو، اگر میں نے اب تک تمہیں اس تاریک جہنمی غار میں نہیں پھینکوایا یا قتل نہیں کیا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں تم سے کام دینا چاہتا ہوں، ورنہ اب تک تمہاری ہڈیاں گل سڑ چکی ہوتی۔ میں نے لاؤبالی پن سے کہا، کیا تم سے گفتگو کے دوران میرے ہاتھ بندھے رہیں گے اور میں اسی طرح کھڑا رہوں گا؟ یہ میرے ساتھ زیادتی ہے کیونکہ میں اپنا ایک فرض انجام دے رہا ہوں۔ وہ مسکرا دیا، ہاں چونکہ اب تک میں خود بھی یہ فرض انجام دیتا آیا ہوں اس لیے مجھے تمہاری دشواری کا احساس ہے۔ اس نے تالی بجائی تو ایک اندھیرے گوشے سے ایک لڑکی نمودار ہوئی جو ایک کرسی اٹھا لائی اور اسے تخت کے سامنے چبوترے سے نیچے رکھ دیا۔ مجھے اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ لڑکی یا دوسرے محافظ اندھیرے گوشوں میں کھڑے ہیں اور کسی بھی وقت رستم کے اشارے پر مجھے ختم کر سکتے ہیں۔ لڑکی کی نگاہیں ایک بار بھی میری طرف نہیں اٹھی تھی۔ اس نے کرسی رکھنے کے بعد میرے ہاتھ کھول دیے۔ میں نے دیکھا کہ لڑکی کی عمر بمشکل 12 برس رہی ہوگی۔ وہ بلا کی حسین تھی، اس کے چہرے پر شبنم سے دھلے گلابوں کسی شگفتگی تھی۔ مشل کی تھر تھراتی روشنی میں اگرچہ اس کے نقوش کوہرے میں لپٹے دکھائی دیتے تھے لیکن یہ خد و خال اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتے تھے۔ یہ میری بیٹی آشی ہے۔ یوں تو میری بے شمار بیٹیاں ہیں مگر ان سب میں مجھے یہ سب سے عزیز تر ہے۔ جب تک یہاں ہو یہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ میں اس کرم نوازی پر ایک لمحے کے لیے گنگ سا رہ گیا اور سوچنے لگا کہ آخر یہ مجھے اتنا حسین تحفہ کیوں دیا جا رہا ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم اپنے خزانے کا اتنا قیمتی موتی مجھے دے رہے ہو۔ میں اسے سنبھال کر رکھوں گا، یہ تمہیں ساری خوشیاں دے گی۔ واقعی؟ میں نے آشی سے براہ راست پوچھا۔ حکم کی تعمیل کرنا میرا فرض ہے، آشی نے جواب دیا۔ اب تم باہر انتظار کرو آشی، جب سرفروش میرے ساتھ بات چیت سے فارغ ہوگا تو تم اس کے ساتھ جاؤ گی۔ رستم نے حکم دیا۔ وہ چلی گئی۔ دارا میری ٹانگوں کے قریب بیٹھا ابھی تک تھر تھر کانپے جا رہا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا مگر اس کی لرزش ختم نہ ہوئی۔ اگر تم بے خوف کھڑے نہیں ہو سکتے تو باہر دفع ہو جاؤ، میں رستم سے تخلیہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہانپتا ہوا باہر چلا گیا۔ رستم نے اسے باہر بھیجنے پر اعتراض کرنے کے بجائے کہا، تمہیں غلام سے دلیری کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، غلامی آدمی سے انا اور خودداری چھین لیتی ہے۔ رستم کے دوستانہ رویے سے میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ تم نے بتایا تھا کہ کچھ عرصے پاتال میں بھی رہے ہو تم، مجھے اس کے متعلق کچھ بتاؤ۔ وہ بڑی کرب انگیز عقوبت گاہ ہے، اس نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ وہاں اندھیرے، تنہائی اور بدبو کے سوا کچھ نہیں۔ وہاں چند روز رہنے کے بعد آدمی بینائی سے محروم ہو جاتا ہے اور اپنی موت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ تم وہاں کیوں رہتے؟ اس جہنم میں کوئی بھی اپنی خوشی سے نہیں جاتا۔ مجھے وہاں سزا کے طور پر بھیجا گیا تھا اور یہ سزا مجھے اس لیے دی گئی تھی کہ میں ذہنی طور پر عام نادیوں سے زیادہ صلاحیت رکھتا تھا۔ پر سزا دی کس نے تھی؟ جب میں جوان ہوا تو ایک بار یہاں سے نکل کر اوپر اس شہر خوابدیدہ میں چلا گیا تھا۔ وہاں میں نے عرفانیوں کو بہتر زندگی گزارتے دیکھا تو میرے دل میں بھی ویسی زندگی گزارنے کی خواہش مچل اٹھی۔ میں نے ان سے بحث کی جس نے تکرار اور پھر لڑائی کی صورت اختیار کر لی۔ میں نے اپنی آہنی سلاخ سے کچھ عرفانی مار ڈالے۔ اس جرم کی سزا کی پاداش میں انہوں نے مجھے گرفتار کر کے ایک اندھیری کھو میں ڈال دیا۔ تم اس اندھیرے جہنم کا تصور بھی نہیں کر سکتے سرفروش۔ اگر وہ ایسے جہنمی عقوبت خانہ ہے تو پھر وہاں انسان زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتا ہوگا۔ عرفانی اپنے فلسفہ عدم تشدد کے باوجود بڑے ظالم اور سنگ دل ہوتے ہیں۔ وہ اس عقوبت خانے کے قیدیوں کو نلکیوں کے ذریعے کھانا اور پانی بہم پہنچایا کرتے تھے، مگر وہ ایسی غذا ہوتی تھی جو آدمی کی عمر گھٹاتی نہیں بلکہ بڑھا دیا کرتی تھی تاکہ وہ زیادہ عرصے زندہ رہ کر سزا کا عذاب بھگتتا رہے۔ رستم کی اس بات سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس غذا میں وائٹامنز کے ساتھ ساتھ نشہ آور دوائیں بھی شامل کر دی جاتی ہوں گی۔ پھر تم وہاں سے کیسے بچ نکلے؟ اس خوشبودار بم کی بدولت جس نے عرفانیوں کو توانائی کی ترسیل سے محروم کر کے آنن فانن زندہ موت کی نیند سلا دیا۔ میں سمجھا نہیں، خوشبودار بم سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ بم گرنے کے بعد ہر طرف ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی تھی اور اس کے ساتھ عرفانی توانائی سے محروم ہو گئے تھے۔ اس بم نے عرفانیوں کو اس طرح سلایا کہ وہ جس عالم اور جس حال میں بھی تھے منجمد سے ہو کر رہ گئے۔ اس بم نے زیر زمین نادیوں کو بھی متاثر کیا۔ چونکہ وہ زمین کے اندر تھے اس لیے منجمد تو نہ ہو سکے، لیکن مرد صاحب اولاد بننے کے قابل نہ رہے۔ شاید اس بم کا اثر پاتال تک نہیں ہوا تھا، اس لیے میں بچ گیا۔ پھر مجھے نادیوں نے اس تاریک اور گہرے جہنم سے نکال لیا۔ تب سے اب تک میں افزائش نسل کے لیے کوشاں ہوں۔
میں نے تمہیں بھی محض اس لیے قتل نہیں کیا کہ ہماری بہترین نسل اوپر جا کر شہر خاپیدہ اور عرفانیوں کا ورثہ اپنا سکے. یہ نسل بہتر زندگی کی اہل ہوگی اور عرفانیوں کا طرز حیات اپنا سکے گی. بہترین نسل سے تمہاری کیا مراد ہے؟ نادی ذہنی طور پر پسماندہ مخلوق ہے اور اسے ذہنی ارتقاء کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہے، لیکن ہم دونوں اس عرصے کو مختصر کر سکتے ہیں. تم ذہنی طور پر عرفانیوں سے کم نہیں، جبکہ میں بھی نصف عرفانی ہوں. میری ماں نادی تھی مگر باپ عرفانی تھا، جسے کسی جرم کی پاداش میں پاتال بھیج دیا گیا تھا. اپنے باپ کی وجہ سے میری ذہنی استعداد عام نادیوں سے کہیں بہتر ہے. یہی حال شیلو کا بھی ہے. کیا اس کا باپ بھی عرفانی تھا؟ نہیں، اس کی ماں عرفانی تھی. دراصل ایک نادی پاگل ہو کر اوپر چلا گیا. وہاں اسے سب سے پہلے جو عرفانی عورت دکھائی دی، اس نے اسے زبردستی اپنی بیوی بنا لیا. عرفانیوں نے اس پاگل کو پکڑ کر پاتال کی کھو میں ڈال دیا. لیکن جب اس عورت کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی تو انہوں نے اسے نادیوں کے حوالے کر دیا. وہی لڑکی شیلو ہے. یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور اپنے سر پر انگلی سے گول سا نشان بنانے لگا. میں اس سے قبل دارا کو بھی اپنے سر پر انگلی سے یہی نشان بناتے دیکھ چکا تھا. تم اپنے سر پر یہ نشان بنا کر اپنے کسی دیوتا کی خوشنودی حاصل کرتے ہو؟ نہیں، ہم نادی سوچ بچار کرتے ہوئے حرکت کرنے لگتے ہیں. جب عرفانی زندہ تھے وہی ہمارے دیوتا تھے، مگر اب وہ زندہ موت کی نیند سو چکے ہیں، اس لیے ہمارا کوئی دیوتا باقی نہیں رہا. مجھے شہر خابدیدہ کے متعلق اب تک کسی سے کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکی تھی، لیکن رستم وہ باتیں جانتا تھا جن کی مجھے ٹو تھی. چنانچہ میں نے بات سے بات کا سرا جوڑتے ہوئے پوچھا، کیا عرفانیوں کا بھی کوئی دیوتا تھا؟ وہ قمرانیوں کی پرستش کرتے تھے جو چاند نما سرزمین پر رہتے ہیں، مگر پھر انہوں نے قمرانیوں کی پرستش چھوڑ دی اور اپنی آزادی کا اعلان کر دیا. مگر قمرانی عرفانیوں سے کہیں زیادہ چالاک ہیں. انہوں نے ایک بم کے ذریعے عرفانیوں کی زندگی منجمد کر دی. وہ جب چاہیں توانائی کی ترسیل باہر کر کے عرفانیوں کو اس طویل خوفناک حالت سے بیدار کر سکتے ہیں. میں اس سے نیا سوال کرنا ہی چاہتا تھا کہ وہ خود بول اٹھا، اب مجھ سے یہ مت پوچھنا کہ قمرانیوں کا معبود کون ہے اور وہ کن دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں. میں تمہیں سلسلے میں کچھ بھی نہیں بتا سکوں گا کہ میں خود قمرانیوں کے بارے میں لا علم ہوں. یہ سن کر میں چپ ہو گیا. میں نے تمہیں اس لیے زندہ رہنے دیا ہے کہ مجھے نئی اور بہتر نسل کی ضرورت ہے. اگر مجھے نئی اور بہتر نسل نہ مل سکی تو موت ہمارا مقدر بن جائے گی. لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری موت ہم سے بہت پہلے واقع ہو سکتی ہے. میں اس کی دھمکی پر مسکرا دیا. تم مجھ سے کیا چاہتے ہو رستم؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تم میرے 5 نادیوں کے برابر طاقتور ہو. تمہاری ذہنی استعداد مجھ سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے میں نے تمہاری نگرانی کے لیے 20 محافظ مقرر کیے ہیں. 50 آدمیوں کا ایک دستہ ان کے علاوہ تم پر نظر رکھتا ہے تاکہ تم کہیں فرار نہ ہو سکو. تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کیوں آئے ہو، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم بہتر نسل پیدا کر سکتے ہو، اس لیے تمہیں بہر طور میرا ساتھ دینا ہوگا. تم جانتے ہو کہ ہم نہ عرفانیوں کی طرح چالاک ہیں اور نہ ہی خوبصورت، مگر ایک معاملے میں ہمیں ان پر فوقیت حاصل ہے. وہ لوگ صرف انسان تھے مگر ہم مکمل انسان ہیں. ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے کسی برقی توانائی کی ضرورت نہیں، اس لیے ہمیں زندہ موت کی نیند نہیں سلایا جا سکتا. یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے کان میں لگے ٹاپ کو چھوا. اگرچہ میرا شیلو کے کان کی لو میں یہ آلہ لگا ہوا ہے، لیکن ہم اس کے محتاج نہیں ہیں. تاہم ان کی وجہ سے نادی ہمیں اپنے سے برتر سمجھتے ہیں. ویسے ہم ذہنی طور پر نادیوں سے بہت آگے ہیں، مگر تم ہم سے بھی آگے ہو، اس لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے. اس بات پر مجھے نورے کی بات یاد آ گئی. اس نے کہا تھا کہ اسے میری ضرورت ہے. کیا وہ شیلو کے خلاف سازش کرنا چاہتا تھا؟ اچانک میری ذہنی رو ڈاکٹر فریدوں کی طرف چلی گئی جو اب تک مجھے تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا. اگر تم جانتے ہو کہ توانائی کا مخرج کہاں ہے اور وہ مخرج تم مجھے دکھا دو تو اس کی کارکردگی سمجھنے کے بعد میں تمہاری خواہشوں کی تکمیل کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں. نہیں، یہ بات میرے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے سرفروش. توانائی کی ترسیل بحال ہوتے ہی عرفانی اقتدار کے مالک بن جائیں گے اور ہمیں ان سے کبھی نجات نہیں ملے گی. تمہارا خیال غلط ہے. اگر توانائی کے مخرج پر تمہارا قبضہ ہو جائے تو وہ تمہارے غلام ہی نہیں ہوں گے بلکہ ان کی زندگی بھی تمہارے رحم و کرم پر ہوگی. پھر وہ تمہاری اور تمہارے آدمی کی حکم عدولی نہیں کر سکیں گے. تب تم اپنی قوم کے ساتھ اوپر زندگی گزار سکو گے. تمہاری ہر خواہش بآسانی پوری ہو سکے گی. اور قمرانی، ان کا کیا ہوگا؟ وہ سب کچھ جان لیتے ہیں اور ہر حرکت پر نظر رکھتے ہیں. کیا شہر خوابیدہ میں ہونے والی ہر حرکت اور اقدام کا علم ہو جاتا ہے؟ ہاں، جو ہی تم نے شہر خوابیدہ میں قدم رکھا ہوگا انہیں تمہاری آمد کا پتہ چل گیا ہوگا. پھر انہوں نے ہماری طرح تمہاری ہر حرکت پر بھی نظر رکھی ہوگی. تمہیں شاید اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ جھیل والے پارک سے لے کر اس زیر زمین دنیا میں آنے تک ہر لمحے میرے آدمی تمہاری کڑی نگرانی کرتے رہے ہیں. تمہارا کوئی اقدام مجھ سے اور شیلو سے چھپا نہیں رہا. اوہ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا. مجھے بھول کر بھی احساس نہ ہو سکا کہ تمہارے آدمی میرا پیچھا کرتے رہے ہیں. بس ڈھکنے کی آواز سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ یہاں میرے علاوہ بھی کوئی زیرو موجود ہے. جس احمق نے حرکت کی تھی وہ اب پاتال میں اس کی سزا بھگت رہا ہے.
ہم توانائی کے مخرج کی بات کرے تھے. اگر قمرانیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم نے مخرج پر قبضہ کر لیا ہے تو بھی وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ ہم عرفانیوں کی طرح مشینی انسان نہیں ہیں جنہیں زندگی گزارنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ہم عرفانیوں کی طرح کوئی حماقت نہیں کریں گے، بلکہ ان سے معاہدہ امن کیا جائے گا. ہم ان سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا جائے. اگر انہوں نے کہا کہ انہیں دیوتا سمجھا جائے تو ہم انہیں دیوتا سمجھ لیں گے کہ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سب کہنا بہت آسان ہے سرفروش، مگر اس کا عمل میں آنا مشکل ہے. ویسے یہ بھی ممکن ہے کہ قمرانی ہمیں درخورے اتنا ہی نہ جانے. وہ لوگ طویل منصوبہ بندی سے کام لیتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اول ہمارے خلاف کوئی اقدام نہ کریں. شہر خوابیدہ میں عرفانیوں جیسی خوبصورت زندگی گزارنا ہمارے لیے کتنا خوش آئند خواب ہے، لیکن یہ ساری باتیں قبل اس وقت ہیں. ابھی میری قوم اور میرا قبیلہ اس قابل نہیں کہ عرفانیوں کا طرز حیات اپنا سکے. پھر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ عرفانی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے یا جھگڑا. ہو سکتا ہے وہ ہمارے غلام بننے کے بجائے اس زندہ موت کو ترجیح دیں جو انہیں مبتلا خواب رکھتی ہے. جب تک توانائی کا مخرج ہمارے قابو میں رہے گا وہ ہمارے غلام بننے پر مجبور ہوں گے. مجھ پر اعتماد کرو کہ انہیں اگر زندگی اور خواب مسلسل میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کے لیے کہا جائے تو یقیناً وہ زندگی کو ترجیح دیں گے. میں اس بات کے لیے اپنی زندگی کی شرط لگانے کو بھی تیار ہوں. رستم کچھ دیر سوچتا رہا تو میں نے کہا، اچھی طرح سوچ لو، اس سے زیادہ سنہرا موقع پھر کبھی نہیں مل سکتا. مجھے توانائی کے مخرج پر لے چلو تاکہ میں اس کی کارکردگی کا جائزہ لے سکوں. تم نے مجھے دلیلوں سے قائل کر دیا ہے کہ ہم عرفانیوں کو اپنا غلام بنا کر بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. ہمارے تمام حسین خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتے ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ مجھے مخرج کا علم نہیں ہے. اس کی اس بات نے میری ساری امیدیں ختم کر دی. تم توانائی کے مخرج سے لا علم کیسے ہو سکتے ہو؟ تم بادشاہ ہو، اپنی قوم کے سربراہ. ایک بادشاہ سربراہ اس بات سے کیسے لا علم ہو سکتا ہے؟ مجھے عام نادیوں جیسا احمق مت سمجھو سرفروش. میرا خیال ہے کہ عرفانیوں کی اکثریت بھی توانائی کے مخرج کا محل وقوع نہیں جانتی تھی. پھر میرے آدمی یا میں کیسے جان سکتا ہوں؟ البتہ ایک ہستی ضرور جانتی ہوگی. شیلو؟ ہاں، وہ مخرج توانائی کا محل وقوع جانتی ہے. کیسے؟ یہ مجھے بھی نہیں معلوم. جب میں بادشاہ بنا اور منصوبے بنانے لگا تو شیلو نے مجھے اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کی. اس نے مجھ سے ایک وقت مقررہ پر شہر خوابیدہ پر نظر رکھنے کے لیے کہا اور خود کہیں غائب ہو گئی. جب وقت مقررہ پر میں نے زمینی راستے سے باہر جھانکا تو ایک لمحے کے لیے پورا شہر خوابیدہ میں زندگی جاگ اٹھی تھی، مگر دوسرے لمحے شہر اور شہر کے لوگ دوبارہ منجمد ہو گئے. انہیں شیلو نے جگایا تھا. انہیں لمحے بھر کی زندگی شیلو نے عطا کی تھی. توانائی کے مخرج کا راز وہی جانتی ہے، اور یہ راز اس نے اپنے سینے میں دفن کر رکھا ہے. اگر یہ راز مجھے معلوم ہو جاتا تو کیا شیلو تمہیں زندہ نظر آ سکتی تھی؟ اب میری سمجھ میں کہ رستم کتنا گہرا آدمی ہے. میں شیلو سے راز اگلوانے کی کوشش کر سکتا ہوں، بشرطے کہ وہ مجھ سے نفرت نہ کرتی. نفرت؟ رستم نے قہقہ لگایا. وہ تو تمہیں چاہتی ہے سرفروش. وہ تمہارے ساتھ مل کر میرے خلاف سازش کا منصوبہ بنانے کی فکر میں ہے. اس کا خیال ہے کہ تم اور وہ مل کر مجھ سے بہتر حکمرانی کر سکتے ہو. میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا. میرے پاس کوئی جواب تھا بھی نہیں کہ نورے شیلو کے ارادوں کی طرف نشاندہی کر گئی تھی. رستم نے جیسے میرے دل کا حال پڑھ لیا. وہ جلدی تم سے رابطہ قائم کرے گی. تم اپنے آپ کو اس کا دوست ظاہر کرو گے تاکہ توانائی کے مخرج کا محل وقوع معلوم ہو سکے. تمہیں اس کے ساتھ مل کر میرے خلاف سازش کرنا پڑے گی سرفروش، مگر تم اس سازش پر عمل نہیں کرو گے. بس میں تم سے یہی چاہتا ہوں. کیا تمہیں مجھ پر مکمل اعتماد ہے؟ میں نے پوچھا. قطعی نہیں، لیکن میرے جاسوس اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھتے ہیں. میرے پاس 1000 جنگجو ہیں جبکہ شیلو کے پاس 50 بھی نہیں. اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو ہمارے درمیان خون ریز جنگ ہوگی اور جنگ میں ہی جیتوں گا. اس طرح ممکن ہے میرے تمام منصوبے ناکام ہو جائیں اور موت میری قوم کا مقدر بن جائے، لیکن تم اور شیلو بھی زندہ نہیں رہو گے. یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے کہ میرا ساتھ دو گے یا اس کا. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تمہاری عمر مجھ سے بہت کم ہے. کیا تمہارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ مرنے کے بجائے زندہ رہو اور بڑھاپے میں حاکم بن کر جیو؟ میں اسے جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. اب تم جا سکتے ہو، مگر عاشی کے ذریعے مجھے ہر بات سے مطلع کرتے رہنا. وہ مجھے بے حد عزیز ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا. میرا خیال ہے وہ تمہاری بیٹی کم اور جاسوس زیادہ ہے. میری اس بات پر رستم نے قہقہہ لگایا اور تخت سے اٹھ کھڑا ہوا. میں بھی باہر کو چل دیا جہاں وہ سراپا قیامت میری راہ دیکھ رہی تھی.